أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آج سبحان اللہ آج ماہ رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہے اور ہمارے بیسک دین کورس کا 17واں دن ہے۔ سب سے پہلے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ ہم کافی تاخیر سے آج کے دن کا کورس کے آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات کو بلکہ صبح کے وقت میں کافی دیر سے میری واپسی ہوئی، سفر میں تھا تو سفر سے واپسی ہوئی بڑی دیر سے صبح کے وقت میں، تو آرام جو ہے وہ پورا نہ ہو سکا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے الحمدللہ آج بھی ہمیں توفیق مل گئی۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک میں بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی نارمل روٹین میں ہوتی ہیں، اور بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہو جاتی ہیں جو آپ کی روٹین میں نہیں ہوتی لیکن لوگوں کی چاہت ہوتی ہے، پھر وہ ایکٹیویٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں۔ بار اللہ تبارک و تعالیٰ من جملہ تمام کاوشوں کو آپ کی میری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ بیسک دین کورس کا آج 17واں دن ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ پہلا سیگمنٹ جس میں فضائل رمضان سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، اور دوسرا سیگمنٹ جس میں الحمدللہ تجوید سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کی طرف توجہ دیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پھر تیسرا سیگمنٹ جس میں ہم الحمدللہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ فقہی اور کچھ بیسک دین جو ہے اس سے متعلق احادیث طیبات کی روشنی میں ہم کچھ گفتگو کریں۔ آج ماشاءاللہ فضائل رمضان میں اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ آقا علیہ السلام پر سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی توفیل اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور ماہ رمضان المبارک سبحان اللہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ دوسرا عشرہ اس کے اندر جو 17واں روزہ ہے، اس کی نسبت 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے اور یوم الفرقان ہے، اور دوسری نسبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ہے۔ تو یقیناً یہ بہت خاص نسبتیں ہیں، اور آج کے دن میں آپ کو ایک عمل خاص بتانے والا ہوں۔ اگر آپ اس عمل خاص میں اپنی زندگی انشاءاللہ گزاریں گے اور بہت سی نیتیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی دلی آرزوں و تمناؤں کو پورا فرمائیں گے۔ فضائل رمضان سے متعلق میں آپ سے خاص طور پر جو بات کرنے والا ہوں وہ 17 رمضان مبارک یوم بدر ہے، اور یوم بدر میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک محبوب بندوں کی ایک خاص نسبت ملتی ہے، اور وہ خاص نسبت کیا ہے؟ وہ خاص نسبت ہے سبحان اللہ کہ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی نیت ہے، کوئی ایسی تمنا ہے، کوئی ایسی آرزو ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں یا اللہ میری زندگی کے یہ ٹارگٹ ہے، میری زندگی کی یہ آس ہے، میری زندگی کی یہ امید ہے، اللہ کریم وہ پوری فرما دیں۔ یقین جانیں میں آپ کو آزمودہ عمل بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ کریم آپ کی دلی حاجت کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ میرے سوشل میڈیا کے ساتھی ہیں
تو میری یہ آج یہ تمنا ہے کہ آپ کو یہ میں عمل بتلاؤں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا عطا کردہ یہ عمل ہے۔ سبحان اللہ، 40 سال مدینہ شریف میں ہو گئے، اور وہ 40 سال سے مدینہ میں رہتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ہو اور وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو فرمایا اصحاب بدر کے وسیلے سے تم یہ نیت کر لو، تم جس بھی کنٹری میں رہتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، تو وہاں کی نیت کر لو کہ میں انشاءاللہ العزیز اگر میری یہ آرزو، میری یہ تمنا پوری ہو گئی تو انشاءاللہ میں 313، اگر یو کے میں رہتے ہیں تو 313 پاؤنڈ، پاکستان میں رہتے ہیں تو مطلب جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی کرنسی 313 روپے، اگر یورپ میں رہتے ہیں 313 یورو۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بظاہر اب یہ سب کچھ کسی کے پاس 313 پاؤنڈ یا 313 یورو یا 313 ڈالر یا 313 روپے نہیں ہوتے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اس کا طریقہ کار یہ ہے، وہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ پہلے 13 پاؤنڈ نکال دو، 13 روپے نکال دو، یا آپ کے پاس جتنی توفیق ہے، مطلب 113 روپے نکال دیں، اور باقی جب آپ کی حاجت پوری ہو تو پھر آپ دے دیں۔ سبحان اللہ۔ اور دیں کہاں پر؟ ویسے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ سبحان اللہ، راہ خدا میں دے دیں۔ اگر پاسبل ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اگر پاسبل نہ ہو تو آپ جو ہے جہاں آپ کی تمنا ہو، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد بن رہی ہے مسجد میں دے دیں، واٹر ویل لگ رہے ہیں واٹر ویل میں دے دیں، کہیں پر کوئی ضرورت مخلوق خدا کی کسی ضرورت کو پورا کرنا ہو تو وہاں وہ دے دیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ آپ کی وہ تمنا، وہ آرزو پورا فرما دیں گے۔ اور یقینی بات ہے، جن کی شادی نہیں ہو رہی، جن کی اولاد نہیں ہو رہی، جن کی بہت سی ایسی حاجتیں ہیں وہ حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، کسی کا بزنس نہیں چل رہا، بہت سے ایسے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ یہ نیت آپ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کی آرزو و تمنا کو پورا فرمائیں گے۔ بہرحال اب یہ تھی ماشاءاللہ فضائل رمضان سے متعلق کچھ بات، پہلی بات، اور اس سے متعلق اور بھی بات کرنی ہے، لیکن آج میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، کیونکہ ابھی وقت ہونے والا ہے افطاری کا پاکستان کے اندر اور ان جگہوں میں، تو انشاءاللہ ہم جلدی سے جو ہے اپنے کورس میں دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ یوم بدر کے حوالے سے میں انشاءاللہ شام کو دعائے افطار میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ ہم خاص آج دعائے افطار کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اس میں ہم الحمدللہ پہلا یعنی کہ الحمدللہ ہم نے اس میں پہلا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور یہی میرا پوائنٹ تھا کہ اگر اس رمضان مبارک میں اگر ہم پہلا لیسن ہی کمپلیٹ کر لیں تو یہ سمجھ لیں ہماری زندگی کا یادگار رمضان ہو جائے گا۔ تو آئیے جو پہلا لیسن پڑھا ہے اس کی ہم پہلی 2 لائن کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے مخارج پر توجہ دیتے ہیں، پھر اسی طریقے سے 2 لائن کی ہم پریکٹس کریں گے تاکہ ادائیگی بہتر ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را۔ یہ پہلی 2 لائنیں تھیں۔ اب ان میں دیکھیں الف کہاں سے ادا ہوگا؟ فرام empty mouth، با pronouncing from wet part of both lips، با دونوں ہونٹوں کے گیلے سے کو ملا کر سختی سے ادا کریں گے۔ تا زبان کی نوک اور ذرائع علیہ کی جڑ سے ادا ہوگا، tip of the tongue and the roots of upper front teeth۔ تا pronouncing from top of the tongue and the inner edge of upper front teeth۔ اور جیم وسط زبان وسط تالو، middle of the tongue middle of the palate۔ ح middle of the throat۔ خا top of the throat، لیکن اسے ہم فل ماؤتھ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے دال، دال سیم مخرج ہے، تا دال قریب المخرج ہے، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، اور اسی طریقے سے tip of the tongue and the roots of upper front teeth۔ دال جو ہے وہ حروف لثویہ میں سے ہے، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، ٹاپ آف دا ٹنگ اینڈ دی انر ایج آف دا فرنٹ ٹیتھ۔
را جو ہے سبحان اللہ یہ ایج آف دا ٹنگ سے ادا ہوگا، یعنی طرف لسان سے ادا ہوگا. را لام نون یہ طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں. ان کو ادا کرتے وقت ہمیں زبان کے کنارے، زبان یعنی کہ زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کی جانب والے حصے سے اوپر کی جانب سے یہ ادا ہوگا. تو ناظرین کرام الحمدللہ ہمارا اب آئیے انہی حروف کو ہم خاص طور پر حروف مفردات، حروف تہجی، میرے گلا جو ہے کچھ صاف نہیں دے رہا لیکن کچھ تکلیف بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اب ہم چڑھیں گے اپنی آج کے سبق کی جانب، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الناس کی پریکٹس کا آغاز کریں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. پہلی آیا کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. اکثر پڑھتے ہیں قل اعوذ، دیکھ قل نہیں ہے، قاف یہاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا قل هو اللہ میں بھی، قل اعوذ برب الفلق بھی، اور یہاں بھی قل اعوذ بھی. اب یہ دیکھیں پہلے بھی ہم بتلا چکے ہیں، اس پر بات ہو چکی ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بھی. لیکن دوبارہ توجہ کہ قل اعوذ بھی نہیں ہے، اکثر پڑھتے ہیں قل اعوذ بھی، قل اعوذ زو نہیں ہے، ذو ہے. ہجے کر لیتے ہیں قاف لام پیش قل، حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، قل اعو، ذال پیش ذو، قل اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب، قل اعوذ برب، قل اعوذ برب، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، قل اعوذ برب الناس، سین زیر سی، قل اعوذ برب الناس. اب یہاں سٹاپ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قل اعوذ برب الناس. اب یہ دیکھیں ہم نے بتلایا تھا میں نے آپ کو کہ نون مشدد جہاں بھی ہوگا، میم مشدد ہوگا وہاں کمپلیٹ غنہ ہوگا. تو یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر کمپلیٹ غنہ ہوگا. قل اعوذ برب الناس. آیت نمبر 2 ہے ملک الناس. ملک الناس میں دیکھیں میم زبر ما، لام زیر لی، ملک، کاف نون زیر کن، نون الف زبر نا، ملک النا، سین زیر سی، ملک الناس. اب یہاں سٹاپ کریں گے کیا ہو جائے گا؟ ملک الناس. تو الحمدللہ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا دوسرا سیگمنٹ. اب تیسرے سیگمنٹ کے اندر ناظرین کرام ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہم نے بیان کیا تھا. اب انشاءاللہ آج ہم خاص طور پر سجدہ سہو کا طریقہ بیان کریں گے کہ سجدہ سہو کیسے کرنا ہے اور نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں. الحمدللہ اس کا ذکر میں کر چکا ہوں، لیکن آج ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ سہو کا طریقہ بیان کریں گے. نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب، کئی واجب اگر بھول سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران ایک واجب چھوٹ گیا، یہ 2 چھوٹ گئی یا اس کے علاوہ، تو سجدہ سہو ایک ہی ہوگا، سجدہ سہو ایک ہی ہوگا. لیکن اگر مثال کے طور پر کسی کے ذہن میں ہو کہ میں نے سورہ فاتحہ کی صورت بھی نہیں ملائی، میں نے 2 سجدے بھی نہیں کیے، میں نے 1 سجدہ کیا، میں نے دوسری رکعت میں بیٹھا بھی نہیں، کھڑا ہو گیا، اسی طریقے سے تیسری رکعت میں دعائے قنوت نماز وتر پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی،
تو اب اگر بھول کے یہ ساری چیزیں ہوئی، جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز تو فاسد ہو گئی، اور اگر بھولے سے ہوا ہے تو یقیناً پھر آپ ایک ہی سجدہ سہو کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے اگر ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ سے پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ سہو کی تلافی فرض کی تلافی سے نہیں ہوتی، اس سے سجدہ سہو سے فرض کی تلافی نہیں ہوتی بلکہ واجب کی تلافی ہوتی ہے، تو واجبات نماز میں ذکر کر چکا ہوں۔ نمبر 3، سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعات میں فقط التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر دائیں طرف ایک سلام پھیر دیا جائے اور اس کے بعد 2 سجدے کریں، پھر بیٹھ کر التحیات دوبارہ پڑھنا چاہیں تو التحیات دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو صرف درود شریف اور دعائے معطورہ پڑھ کر سلام پھیر دیجئے، اور اگر بھولے سے سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز صحیح ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد تھا کہ آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن آپ نے پہلا سلام بھی پھیر دیا، دوسرا بھی پھیر دیا، اب یاد آیا کہ نہیں مجھے جو ہے دوسرا سلام نہیں پھیرنا تھا، مجھے ایک سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا تھا۔ اگرچہ آپ نے دونوں سلام بھی پھیر دیے، ہاں اگر کوئی بات نہیں کی، دنیاوی گفتگو نہیں کی، تو آپ جو ہے سجدہ سہو کر لیجئے دوبارہ، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بعد کے معمولات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے، اور پھر آقا علیہ السلام اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھتے، صرف اتنا کہنے کی حد تک قبلہ رخ رہتے اور مقتدیوں کی طرف تیزی سے منتقل ہو جاتے اور اپنے دائیں یا بائیں جانب رخ انور پھیر لیتے، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار بائیں رخ ہو جاتے دیکھا، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دائیں رخ دیکھا۔ تو اس میں تطبیق کی صورت کیا ہے کہ امام صاحب، تو ہم کیا بھی بیان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ رسول میں سے ہم نے الحمدللہ وضو کا طریقہ بیان کیا، وضو کی سنتیں بیان کی، وضو کے فرائض بیان کیے، غسل کے فرض بیان کیے، غسل کی سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل فرمایا کرتے تھے وہ بیان کیا، تیمم کا طریقہ بیان کیا، اسی طریقے سے پھر ہم نے تیمم کے فرض بیان کیے۔ الحمدللہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان ہوا۔ نماز کا طریقہ کل ہم نے بیان کر چکے تھے، بلکہ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا، تھوڑا سا باقی تھا، وہ کل ہم نے بیان کر دیا، اور آج الحمدللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بعد کے معمولات بیان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد 2 سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ فرماتے کہتے ہیں، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام یعنی کہ رخ آپ کا قبلہ رخی ہوتا اور آپ یہ دعا کر لیتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے آقا علیہ السلام اس کے بعد تیزی سے دائیں طرف رخ کر کے مقتدیوں کی طرف ہو جاتے، یہ پھر بائیں طرف سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اس کی شان میں ہم دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو میں نے کئی دفعہ بائیں رخ پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اگر ہم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں رخ پر دیکھا۔ تو دونوں سنتوں پر عمل کر لیا جائے۔ رمضان مبارک سنتوں کے ٹریننگ کا مہینہ ہے، اپنے بارے میں سوچیں کہ رمضان مبارک میں یقیناً آپ بہت سے اجر و ثواب کما رہے ہیں، لیکن اگر سنتوں کے مطابق سبحان اللہ اپنی زندگی گزاریں گے، جاگنا اٹھنا بیٹھنا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گے۔ دعا کر لیتے ہیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ تو اپنے خاص کرم سے آج کے روزے کو قبول فرما یا اللہ۔ یا اللہ سیریا برما فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ تو اپنے خاص کرم سے آج یوم بدر ہے یا اللہ، 17 رمضان المبارک ہے
یا اللہ آج جو نیتیں جنہوں نے کی ہیں یا اللہ تجھے اصحاب بدر کا واسطہ یا اللہ سب کی نیتیں آرزوؤں کو پورا فرما. یا اللہ جو آج ہمارے خاص میں نے بتایا ہے اصحاب بدر کے حوالے سے یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اصحاب بدر کے وہ طفیل یا اللہ یوم الفرقان ہے، جس طریقے سے تو نے یا اللہ اصحاب بدر کے طفیل مدد و نصرت کا نزول کیا تھا یا اللہ آج بھی تو وہی رب ہے، اسی طاقت سے موجود ہے. یا اللہ آج ہمیں جذبہ بدری جذبہ نصیب فرما. یا اللہ بدری جذبہ نصیب فرما. یا اللہ آج ہم بھی بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، آج مسلمان تمام کے تمام بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں. یا اللہ آج اسلام دشمن قوتیں خوب طاقت کے ساتھ ہیں. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، مسلمانوں کو طاقت نصیب فرما، مسلمانوں کو ایک فرما، مسلمانوں کو نیک فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ اصحاب بدر کا تجھے وسیلہ یا اللہ اس کرونا وائرس سے، اس وبا سے یا اللہ ہمیں جلدی جلدی نجات عطا فرما. مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ، مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ. حرمین شریفین کی بہاریں نصیب فرما یا اللہ پھر سے حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو بیماریوں میں شفاء کلی نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو کسی مشکل کے اندر ہے اللہ ان کو مشکل سے نجات عطا فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہماری بہن نے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کے ہسبینڈ کو کرونا ہو گیا، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ان کے ہسبینڈ کو شفاء کلی نصیب فرما. یا اللہ تو ہماری آرزو و تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ یہ جو کورس کا ہم نے سلسلہ رکھا ہے پورے رمضان مبارک، اور یا اللہ یہ وظائف اور ماہ رمضان مبارک کے ایوری ڈے کی یا اللہ خاص اعمال اور وظائف یا اللہ یہ پہنچائے جا رہے ہیں. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ ان تمام سلسلوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کسی بھی قسم کی کمزوری سے، کجی سے، تکلیف سے یا اللہ بیماری سے، پریشانی سے محفوظ فرما کر ان تمام سلسلوں کو پورے رمضان کے جو ہم نے سلسلے شروع کیے ہیں اس کی بات کی بھی نیتیں کی ہیں یا اللہ ان سب کو پائے تکمیل تک پہنچا. یا اللہ جو ان سلسلوں سے جڑ رہے ہیں یا اللہ ان کو ان کی زندگی کا یادگار رمضان بنا. یا اللہ بہت سی مائیں بہنیں مجھے اپنا فیڈ بیک دیتی ہیں کہ یہ رمضان ہمارا بہت خوبصورت گزر رہا ہے، اس رمضان مبارک میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. یا اللہ سب بہنوں کو، سب بھائیوں کو اسی طرح استقامت نصیب فرما. یا اللہ یوٹیوب چینل سے جو ماشاءاللہ دین کی باتیں یا اللہ میری نیت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر میں یا اللہ دین کی نیت سے میں نے یا اللہ لوگوں کو دین پھیلانے کی نیت سے تیرا اور تیرے محبوب کا پیغام پہنچانے کی نیت سے یا اللہ میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. یا اللہ مزید میری نیت کو خالص فرما. یا اللہ مزید میری نیت کو خالص فرما. اور یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو پوری دنیا کے اندر نیک کام کرنے والے تیرے محبوب بندے ہیں یا اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما. یا اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. یا اللہ جتنے حاضرین ناظرین میرے ساتھ دعا میں شریک ہیں سب کی نیک تمنا و آرزوؤں کو پورا فرما. جو کچھ ہم سیکھتے ہیں یا اللہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنی نمازوں کو، اپنے قرآن کی تلاوت کو ہمیں درست کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنا محاسبہ نفس نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.